السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن کریم فرقان حمید کا چھٹا پارہ لا یحب 15 رکوع اور 111 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس پارہ میں بہت بڑے بڑے منطقی سچ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ یوں اس پارہ مبارک کو میں نے ڈیوائن ٹروتھ یعنی ربانی سچ کا نام دیا ہے۔ دوسرے پاروں کی طرح اس پارہ میں سے بھی میں نے 7 سنہرے اسباق کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا خوبصورت سبق یہ ہے کہ معاف کر دینے میں ہی معافی ہے۔ اگر ہم کسی کی برائی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کرنے پر بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گولڈن سبق یہ مل گیا کہ ہمیں عہد و پیمان پورا کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ گواہی ہمیشہ انصاف سے دی جائے۔ اس پارے کا تیسرا اہم سبق وہ یاد دہانی ہے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ نیک اعمال کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نچھاور فرماتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کے واقعہ کی روشنی میں چوتھا سنہرا سچ یہ بھی سامنے آ گیا کہ حسد ایک سنگین ترین بیماری ہے جسے تقویٰ سے توڑا جا سکتا ہے۔ جو کوئی کسی ایک شخص کی جان بچاتا ہے گویا وہ پوری انسانیت کی جان کا تحفظ کرتا ہے۔ پانچواں گولڈن لیسن ہمیں یہ واضح کر رہا ہے کہ اگرچہ تورات اور انجیل میں بھی ہدایت نور ہے، مگر قرآن کی عظمت کے پیش نظر تمام فیصلے اسی کی روشنی میں ہوں گے۔ پارہ مبارک کا چھٹا سبق بہت ہی معنی خیز ہے۔ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں سے دوستی کر لے گا وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کی حمایت ہی غالب رہے گی۔ آخری گولڈن سبق یہ مل گیا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غم۔ ماضی کے تمام غموں اور مستقبل کے ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو چکے ہوں گے، صاحب حال کی سی کیفیت میں ہوں گے۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ کیے جانے والوں لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے۔ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہیں، روز ازل سے رب سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کریں۔ یا پاک مولا ہمیں حسد جیسی قباحت سے ہمیشہ دور رکھنا، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری قرآن کی روشنی میں اصلاح ہوتی رہے۔ یا اللہ ہمیں اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں سے دوستی کا رشتہ قائم رکھنے کی ہمت، حوصلہ اور توفیق عطا فرما۔ ہماری نیکیاں قبول فرما، ہمیں ماضی کے غم، مستقبل کی خوف سے آزاد کر دے، صاحب حال بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔